السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اس فاخرہ بیگم نے تو ایک ظالم ماں ہونے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ظالم ساس تو یہ تھی ہی، لیکن یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنا دل اتنا سخت کر لے گی۔ بیٹی کی پسند کی شادی کو اس کے لیے اس عورت نے ایک عذاب بنا دیا ہے۔ پہلے تو بیٹی کو چلو جہیز وغیرہ دینے سے صاف انکار کر دیا، وہ بھی اس لیے کہ اس کے ان لاز کو آزمانا چاہتی ہے کہ بغیر کسی چیز کے بھی وہ ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ پھر جس دن شادی ہوتی ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے ہی صاف انکار کر دیتی ہے۔ دردانہ اور آئمہ بھی اسی کا ساتھ دیتے ہوئے ایک طرف جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایسے میں اینی ہی فری کے کام آتی ہے، جسے فری دن رات اٹھتے بیٹھتے سناتی رہتی ہے کہ پہلے ایک بھائی سے شادی کر کے اسے مار کے قبر میں اتار دیا اور اب دوسرے بھائی سے شادی کر لی، وہ بھی اس دولت کی لالچ میں۔ لیکن اینی اس کی ساری باتوں کو بھلا کے اس کی عزت رکھنے کے لیے عفان کے ساتھ مل کے فری کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ اور دردانہ بیگم تو اینی کو جب فری کو اس طرح سے رخصت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنی بہن کو اس سلسلے میں بھی آگ لگانے سے باز نہیں آتی کہ باجی یہ لڑکی جان بوجھ کے آپ کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ آپ کی بیٹی تھی نا فری، اگر آپ نے ہی آگے بڑھ کے رخصت نہیں کیا تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح سے اسے دعائیں دے دے کے رخصت کرنے کی۔ شہریار کا بھی دل تو چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی بہن کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے، لیکن ایک تو وہ فاخرہ بیگم سے ڈرتا بہت ہے، اور پھر جب سے اس کی رپورٹس آئی ہیں اسے پتہ چلا ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اور آئمہ ہر وقت اس سے میڈیکل چیک اپ کے لیے فورس کرتی رہتی ہے۔ وہ تو اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو میری کتنی ذلت ہوگی۔ اس لیے اس وقت تو اسے فری سے زیادہ اپنا مسئلہ بڑا لگ رہا ہے۔ بہرحال فری اب یہاں سے رخصت ہو کے گھر چلی جاتی ہے تو آگے بھی اس کا کوئی اتنا اچھا خیر مقدم نہیں ہوتا، بلکہ ساس تو جاتے ساتھ ہی اسے باتیں سنانا شروع ہو جاتی ہیں کہ فاخرہ بیگم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے سے باز نہیں آتی، تو یہ کیسی امارت اور کیسا خاندانی ہونا ہے کہ اپنی بیٹی کو بالکل ہی خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ حالانکہ غریب سے غریب لوگ بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دلا کے ہی بھیجتے ہیں۔ فری کو اپنی ماں پر غصہ تو تھا ہی، اب فہد کی ماں کی باتیں سن کے مزید غصہ آتا ہے، لیکن غصہ اسے فہد کی ماں پر بھی آتا ہے، اس لیے ان کے جانے کے بعد فہد کو سنا ہی دیتی ہے کہ فہد تمہیں سب کچھ پتہ تو تھا، ممی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں دیں گی، تو آنٹی مجھے اب باتیں کیوں سنا رہی ہیں؟ فہد فری کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو روم میں چلتے ہیں، جس پر فری کہتی ہے فہد چلو باقی ساری باتیں ایک طرف، کیا آنٹی کو اتنا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں ان کی بہو ہوں، کم سے کم مجھے روم تک تو چھوڑ کے آتی۔ واقعی ہی یہ بات تو سچ ہے کہ کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے جب ایک لڑکی رخصت ہو کے اگلے گھر جائے اور اسے عزت سے اس کے حجلۂ عروسی تک بھی نہ پہنچایا جائے۔ بہرحال فہد خود ہی فری کا ہاتھ پکڑ کے اسے روم تک لے کر جاتا ہے تو روم کی خستہ حالت دیکھ کر تو فری کے احسان خطا ہو جاتے ہیں کہ میں اس روم میں رہوں گی۔ فہد کہتا ہے فری کیا ہو گیا، تمہیں پتہ تو تھا کہ میں ایک غریب لڑکا ہوں اور تم نے میری غربت کے باوجود مجھ سے محبت کی تھی، اور تمہیں یہ بھی پتہ تھا کہ میرا گھر بہت چھوٹا سا ہے۔ فری کہتی ہے مجھے یہ تو پتہ تھا تمہارا گھر چھوٹا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنا خستہ حال بھی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ تو فری کو اس بات کا ہوتا ہے کہ کیا حرج تھا اگر فہد تھوڑے سے پیسے لگا کے کمرے کی سجاوٹ کر لیتا، کیا اسے میرے یہاں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی؟ فہد سے کہہ ہی دیتی ہے کہ فہد کیا اتنے ہی تمہارے حالات خراب تھے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کے بھی تم کمرہ ڈیکوریٹ نہیں کر سکے؟ تو فہد کو پہلے تو افسوس ہوتا ہے کہ فری نے آتے ساتھ ہی مجھے میری غربت کے طعنے دینا شروع کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی پیار سے پیش آتے ہوئے فری سے کہتا ہے فری دراصل تمہیں پتہ تو ہے کہ صرف میں ہوں اور ماں ہے، نہ میری کوئی بہن بھائی ہے اور نہ ہی کوئی دوست جو میرا کمرہ سجاتے۔ تو فری کہتی ہے فہد یہ تو سب جھوٹے بہانے ہیں، اگر تم چاہتے تو صرف 1 گھنٹہ لگتا تھا، تم خود بھی میرے استقبال کے لیے کمرہ سجا سکتے تھے۔ دوسری طرف دردانہ کے آگ لگانے کے بعد فاخرہ بیگم کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر اینی کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کو آگے بڑھ کے رخصت کرے، جبکہ فاخرہ بیگم تو فری کو سزا دینا چاہتی تھیں پسند کی شادی کی۔
تو اس لیے عفان سے ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو یہ چالاکیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو عفان کو تو اپنی ماں کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ممی آپ کو تو خود رخصت کرنا چاہیے تھا فری کو دعاؤں کے ساتھ، آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ایسا بھی اس نے کون سا جرم کر لیا تھا، پسند کی شادی ہی کی تھی نا۔ میں حیران ہوں آپ کی سنگ دلی پہ کہ جس فری کو آپ نے اپنے جگر کے ساتھ لگا کے پالا ہے وہ یہاں سے روتے ہوئے رخصت ہو کے گئی ہے۔ فاخرہ بیگم کے دل پر تو ایسے لگتا ہے کسی نے زوردار مکہ مار دیا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں پیار تو ہے اپنی بیٹی سے، لیکن یہ دردانہ ہی انہیں ان کی بیٹی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے عفان کی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ کاش وہ اپنی مرضی سے اس بھوکے ننگے کے ساتھ شادی نہ کرتی، بہرحال دعا کروں گی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ اور اب اگلے دن جب سبھی گھر والے ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں تو عفان اور عینی جو فری کے گھر ناشتہ لے جانے کا سوچ رہے ہیں، اس کی ماں تو صاف منع کر دیتی ہے کہ ہمارے گھر سے اب کوئی رسم پوری نہیں ہوگی، کون سا یہ شادی بڑی خوشی خوشی ہوئی ہے۔ عفان اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ممی اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ فری اپنے گھر میں خوش رہے اور فہد اس سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ فری اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائے گی۔ تو یہاں پر آئمہ ایک اور پھل جھڑی چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو ہی نہ جائے ایسا، جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے فری نے فہد سے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے شادی کی ہے، کیونکہ فہد یونیورسٹی کا ٹاپر لڑکا تھا جس کی وجہ سے پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھیں، اور فری نے اسی وجہ سے فہد سے شادی کی تاکہ تمام لڑکیوں کو نیچا دکھا سکے، اور سب گھر والوں کے سامنے کہتی ہے کہ دیکھ لینا مجھے پورا یقین ہے ایک ہی دن میں گھبرا کے واپس لوٹ آئے گی۔ اینی کو تو آئمہ کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے، اسے کہتی ہے کہ کبھی اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کرو، اپنوں کے لیے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو دردانہ بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے بھائی یہ ٹاپر واپر کچھ نہیں ہوتا، اچھا بزنس اور اچھا گھر بار ہی سب کچھ ہوتا ہے، مجھے تو خود پورا یقین ہے کہ فری کو وہاں پر 2 دن میں نانی یاد آ جائے گی۔ جس پہ عفان کہتا ہے کہ اب وہاں پر وہ خوش رہے یا نہ رہے، بہرحال فری کو یہ رشتہ اب نبھانا تو پڑے گا۔ تو فاخرہ بیگم جو ایک دن پہلے تو فری کے حق میں دعا کر رہی تھی، لیکن اب دردانہ اور آئمہ کی آگ لگانے پہ ایک دم ہی پلٹا کھاتی ہیں اور عفان سے کہتی ہیں کیوں رشتہ نبھانا پڑے گا، کیا میری بیٹی فالتو ہے یا تم لوگوں پر بوجھ ہے جو میں اسے اس دوزخ میں چھوڑ دوں؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی تو اس نے اپنی مرضی سے کر لی ہے، لیکن اب چند روز میں ہی جا کر میں اسے واپس لے آؤں گی، کیونکہ چند روز میں اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس بھوکے ننگے سے شادی کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ عفان اپنی ماں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ ممی اس وقت ہمیں فری کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، بہرحال میں نے اور اینی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صبح فری کا ناشتہ لے کر جائیں گے اور اسے رسم کے مطابق اپنے ساتھ بھی لے کر آئیں گے، جس پر فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے ساتھ لے کر آنے کی، اگر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہی ہے تو ضرور لے آؤ، لیکن اگر اس نے پھر سے واپس جانا ہے تو میرے گھر کے دروازے اس پر بند ہیں۔ ویسے تو وہ ناشتہ لے جانے پر بھی منع کر دیتی ہیں، اور دوسری طرف فری کو انتظار ہوتا ہے کہ کیا اس کے گھر سے کوئی آئے گا یا نہیں، کیونکہ فہد نے جاگتے ساتھ ہی پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کیا تمہارے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آئیں گے یا جہیز کی طرح ناشتہ بھی تمہیں کھلانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی رسم ہے کہ جب بیٹی رخصت ہو کے جاتی ہے تو پیچھے گھر والے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ اب فری جو پریشان ہوتی ہے، ایسے میں اینی ہی فری کی عزت رکھتی ہے اور عفان سے کہتی ہے کہ ہمیں اچھا سا ناشتہ لے کر فری کے گھر جانا چاہیے۔ جب عفان اور اینی کو فری دیکھتی ہے تو اس کی سانس میں سانس آتی ہے کہ چلو کچھ تو میری عزت رہ گئی میرے سسرال میں اور فہد کے سامنے۔ ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد عفان فری کی ساس سے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رسم کے مطابق فری کو لے جاتے ہیں اور شام کو فہد آ کے اسے واپس لے آئے گا۔ فہد کی ماں کہتی ہے کہ پہلے کون سا آپ لوگوں نے سب کچھ مجھ سے پوچھ کے یا میری سوچ کے مطابق کیا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر لیں۔ بہرحال فہد کہتا ہے کہ جی عفان بھائی آپ فری کو لے جائیں، میں شام کو اسے لینے آ جاؤں گا۔ اب فری جب عفان کے ساتھ گھر پہنچتی ہے اور جیسے ہی ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتی ہے تو فاخرہ بیگم آئمہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف آتی ہیں،
جو کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی کے لیے بہت اداس تھیں، رو بھی چکی ہے، لیکن اب بیٹی کو دیکھتے ساتھ ہی پھر سے سنگ دل ہو جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ وہیں پہ رک جاؤ فری، اگر تو ہمیشہ کے لیے فہد کو چھوڑ کے آ گئی ہو تو تم آگے بڑھ سکتی ہو، لیکن اگر تم نے واپس جانا ہے تو ابھی کے ابھی الٹے قدموں واپس چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا، کیونکہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے فری، جو کہ خود بھی فہد کے گھر جا کے کچھ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر نہیں آئی، کیا اپنی ممی کی ضد کو دیکھتے ہوئے فہد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، یا پھر فری بھی اپنی ماں کی طرح ہی ضدی نکلے گی، الٹے قدموں واپس چلی جائے گی اور فہد کے ساتھ ہر طرح سے نباہ کرنے کی کوشش کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔